بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہے ایک ایسے مسلمان عرب کے غدار کے بارے میں جس نے فلسطین کو یہودیوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا اور خلافت عثمانیہ کو بھی تہس نہس کر دیا، جو مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بدبخت اور بھیانک شخص تھا۔ ناظرین، دیکھا گیا ہے کہ جب ہی کسی قوم کو شکست ہوئی ہے تو وہ اس قوم میں ہی موجود غداروں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج ایسے ہی غدار چہرے کو بے نقاب کیا جائے گا اور یہ بھی بتاؤں گی کہ خلافت عثمانیہ سے تعلق رکھنے والے سلطان عبد الحمید کا نام سن کر یہودی کیوں خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور یہودیوں نے ایک عرب بادشاہ کو کیوں سلطان عبد الحمید کے خلاف استعمال کیا۔ ناظرین، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل سے پہلے یہودیوں کا اپنا کوئی ملک یا ریاست نہیں تھی۔ یہودی خلافت عثمانیہ کے ماتحت مخصوص جگہوں پر ہی رہتے تھے۔ سن 1800 سے پہلے یہودی مختلف جگہوں پر رہتے تھے، ان کا کوئی وطن نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی یروشلم میں آباد تھے۔ یروشلم میں جہاں بیت المقدس موجود ہے، وہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے عبادت گاہ تعمیر کروائی، لیکن عبادت گاہ کے مکمل ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو جاری رکھا اور جنوں کی مدد سے وہاں عبادت گاہ کو مکمل کیا، جس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ لیکن یہودی ایک نافرمان قوم تھے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ کبھی انہیں بندر بنا دیا گیا، کبھی ان پر پتھروں کے طوفان لائے گئے، لیکن یہودی قوم پھر بھی نہیں سمجھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی نہ چھوڑی۔ پھر وہ ایسے شخص کا انتظار کرنے لگے جو مسلمانوں کو تباہ کر دے گا اور یہودیوں کو عروج دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا تو یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی جسے صہیونی تنظیم کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو قتل کرنا ثواب تھا اور یہودیوں کو قتل کرنا گناہ اور جرم تھا۔ یہودیوں کی سرکش فطرت کی وجہ سے انہیں یروشلم سے نکال دیا گیا اور عذاب الہی کے دوران تابوت سکینہ اور توراۃ کے صحیفے بھی ان سے اوجھل کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کو بھی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا گیا۔ یہودی در بدر بھٹکتے رہے، یہ ذلت ان کی صدیوں تک رہی۔ پھر یہودیوں کی صہیونی تحریک نے زور پکڑا اور زمین پر اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یہودی فلسطین کی زمین چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا آقا اسی سرزمین سے ابھرے گا، سو انہوں نے اس وقت کے خلافت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید کو درخواست کی کہ انہیں فلسطین میں مہاجروں کی طرح رہنے دے اور تجارت کرنے دے، اس کے عوض وہ انہیں بھاری ٹیکس دیں گے۔ لیکن سلطان عبد الحمید یہودیوں کی اندرونی سازش کو سمجھتے تھے۔ سلطان عبد الحمید نے یہودیوں کو فلسطین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا۔ سلطان نے کہا کہ یہ تمام امت مسلمہ کی سرزمین ہے جسے انہوں نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ سلطان عبد الحمید نے 80% فلسطین کا علاقہ خلافت عثمانیہ کا حصہ قرار دیا۔ سن 1857 میں خلافت عثمانیہ معاشی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ سن 1896 میں یہودیوں کے سربراہ ٹیورل ہرزل نے عبد الحمید کو رشوت کے طور پر ایک بھاری رقم دینا چاہی، لیکن عبد الحمید نے اس کی اس پیشکش کو بری طرح ٹھکرا دی۔ اب یہودیوں کے سامنے سلطان عبد الحمید ایک آہنی دیوار تھی جسے نہ یہودی توڑ سکتے تھے اور نہ ہی پھلانگ سکتے تھے۔ اب یہودیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ عبد الحمید کی زندگی میں تو وہ فلسطین میں نہیں گھس سکتے، لہٰذا یہودیوں نے اس وقت کے فری میسن تحریک کے ساتھ الحاق کر لیا۔ چنانچہ وہ ایک ترکی کی تنظیم کے سربراہ شریف مکہ شریف کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کو گرانے کی کوشش میں لگ گئے۔ ناظرین، شریف مکہ حسین بن علی وہ مسلمان غدار تھا جس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا
اور فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کی۔ اس نے برطانیہ کی مدد سے مدینہ اور مکہ میں خلافت عثمانیہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل یہی یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1948 میں زبردستی اقوام متحدہ کے ذریعے اسرائیل کو منوا لیا۔ اب اسرائیل مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر فلسطین کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور مسجد اقصی کو شہید کر کے 3rd ٹیمپل بنانا چاہتا ہے تاکہ پوری دنیا پر ان کی اجارہ داری ہو۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج پھر امت مسلمہ کو عبد الحمید جیسا حکمران عطا کرے تاکہ مسلمان ان مشکل حالات سے نکل سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔